ناظرین، جعفر ایکسپریس کا جو معاملہ ہے اس پر آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی۔ وہ کون سے عوامل ہیں جو حکومت یا ریاست کو بلوچستان میں مکمل کامیابی سے روک رہے ہیں، اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ پھر یہ بات کی جائے گی کہ جو بلوچ عسکریت پسندی ہے وہ کس طرح سے پورے صوبے میں پھیل چکی ہے۔ جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے اختر مینگل، ان کا بھی بیان ڈسکس کیا جائے گا، جس میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ شاید ہی بلوچستان میں کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پر حکومتی رٹ اس وقت موجود ہے۔ مسنگ پرسنز اور کرپشن کس طرح سے بلوچستان میں عسکریت پسندی کو بڑھا رہی ہے۔ سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس نے کیا تاثر بلوچستان میں پیدا کیا ہے کہ بلوچستان کے جو وسائل ہیں اس پر چین یا پاکستان کے جو دیگر علاقے ہیں یا حکومت ہے وہ قابض ہے اور وہ ان کا استحصال کر رہی ہے۔ یہ تمام جو عناصر ہیں، یہ جو تمام معاملات ہیں، یہ دراصل لنکڈ ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ کیا بلوچستان میں اس وقت یوں ہی ہو رہا ہے کہ عسکریت پسند اور حکومت دونوں عوام کو ہم نوا بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس مقابلے میں جیت اب تک کس کی ہوئی ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ دوسرا، وزیر اعظم اور آرمی چیف کوئٹہ گئے ہیں۔ آج جب وہ وہاں پہ گئے ہیں، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کے وجود کو خطرات لاحق ہیں اور اگر ہم نے سنجیدگی نہ دکھائی تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ آرمی چیف کا جانا، وزیر اعظم کا جانا بڑا خوش آئند بات ہے، مگر اس میں یہ بات کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ کیا بلوچستان میں جو مزاحمت کار ہیں ان سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، جعفر ایکسپریس کا معاملہ کامیابی کے ساتھ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں آپریشن کیا انہوں نے، اور مسافروں کی بڑی تعداد کو زندہ بچا لیا گیا، جو اس میں یقینی طور پہ خوش آئند ہے اور جس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ جو مختلف اعداد و شمار ظاہر کیے جا رہے ہیں، بین الاقوامی میڈیا ہے، DW ہے، BBC ہے، وائس آف امریکہ ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے لوگ تھے کم و بیش کوئی 21 ہیں یا کچھ زیادہ ہے جو اس میں جن کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد جو ریلوے پولیس کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شہید ہوئے، اور جو عام جو پولیس اہلکار تھے وہ بھی اس میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ بتائے جا رہے ہیں کہ جو کیجولٹی فگر ہے وہ بھی ہے۔ DGI SPR بھی اس حوالے سے قوم کو آگاہ کر چکے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ اس سانحے میں شہید ہوئے۔ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ اختر مینگل جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، ان کا بیان جو ٹویٹر پر یا ایکس پر جو انہوں نے جاری کیا ہے وہ بڑا خوفناک ہے، الارمنگ ہے کہ حکومت کہ کوئی بھی ایسا علاقہ بلوچستان میں موجود نہیں ہے جہاں پر حکومتی رٹ موجود ہو۔ 100% حکومتی رٹ موجود ہے۔ یقیناً ایک سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر انہوں نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے۔ وہ جب بھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں بولے ہیں تو انہوں نے بات کی ہے آئین کی، اور جو آئینی حقوق ہیں بلوچستان کے عوام کو وہ دینے کی بات کی ہے۔ اس لحاظ سے ان کی جو بات ہے اس کو سننا چاہیے اور اس کو غور کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہاں پہ جو اعداد و شمار آپ سے شیئر کریں گے کہ جو 2024 کے اعداد و شمار ہے جو صوبائی محکمہ داخلہ نے جاری کی ہیں، انہوں نے کہا کہ مجموعی طور پر جو ٹارگٹ کلنگ بم حملوں کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ 548 ہوئے گزشتہ سال 2024 میں، جن میں 245 سیکورٹی فورسز پر حملے کیے گئے محض۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دیگر جو پنجابی لوگ ہیں یا غیر بلوچ ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ بلوچ اور پشتون دونوں آبادی والے علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، سیکورٹی فورسز پر حملے ہوئے۔ کہیں BLA نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور کہیں جو کالعدم TTP ہے اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ آپ اس بات سے یوں بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید یا کہیں نہ کہیں ایسا امکان موجود ہے کہ BLA اور TTP دونوں مل کر بلوچستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں، اور جو سیکورٹی فورسز ہیں یا جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور یہ اگر یوں ہے، اس کی تصدیق سرکاری حکام کی جانب سے تاحال نہیں کی گئی، تو یہ یقیناً ایک خوفناک صورتحال ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے جس پر ہمارے جو مختلف اہل دانش ہیں، جو سیکورٹی کے لوگ ہیں، وہ توجہ مبذول کروا رہے ہیں کہ ریاستی اداروں یا حکومت یا عوام کے درمیان فاصلے پیدا ہو رہے ہیں۔
جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو بڑا چیلنج ہے اس وقت ہماری حکومت کو وہ یہ ہے کہ کیا بلوچ عام جو بلوچ ہیں یا بلوچستان کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ پشتون ہیں چاہے وہ بلوچ ہیں، وہ حکومتی جو موقف ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یا کہ جو عسکریت پسند ہیں جو جہاں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوال ہے، اس سوال کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سوال کی بنیاد پر ہی پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 سال کی جو پالیسی ہے ہماری بلوچستان میں جو کاؤنٹر انسرجنسی کرنے کے حوالے سے جو ہمارے اقدامات ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں، تو یقینی طور پہ اس موقف میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ وزن ہے۔ بلوچستان میں ناظرین جو احساس محرومی ہے وہ پوری قوت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ موجود ہے، اور احساس محرومی کو جو قوتیں کیش کروا رہی ہیں وہ بلوچستان کی جو فائٹنگ فورس ہے، جو لڑ رہی ہیں، جو دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہیں وہ ہیں، اور ان کے جو درپردہ ہے وہ بھارت ہو سکتا ہے، دیگر ممالک بھی ہو سکتے ہیں۔ بلوچستان میں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پراکسی وار اس وقت جاری ہے، سی پیک کے جو مخالف عناصر ہیں، چاہے اس میں آپ جو ہے ویسٹ کے کچھ ممالک کو لے لیں، یا آپ جو جنوبی ایشیا کے ممالک کو، ہمارے پڑوسی ممالک کو لے لیں، وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ بلوچستان کا مسئلہ جو تمام صورتحال ہے، اس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ انتہائی اس وقت پیچیدہ ہو گیا ہے، اور جو شخص یہ کہہ رہا ہے، جو ذمہ دار بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم طاقت کے ذریعے اس کو حل کر لیں گے، تو شاید یہ جو ہے یہ معاملات کو مزید گمبھیر بنانے کی کوشش ہے۔ کوئی بھی جو پالیسی ہے، جب تک اس کے وہاں کے لوگ اس پالیسی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، حکومت کے ساتھ آن نہیں کریں گے، حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہوں گے، کبھی امکان ہے کہ وہ پالیسی ناکامی سے دوچار ہو۔ یہ پہلو جو ہے اس پر توجہ پورے طور پر مبذول کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، بلوچستان میں جو اس وقت دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں، اس میں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے، یعنی کہ اس سے قبل جو تاثر تھا کہ پہاڑوں پہ چند لوگ موجود ہیں جو کہ ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف نبرد آزمائیں، مگر اب ایسا نہیں رہا۔ اب یہ جو عسکریت پسندی ہے یہ پہاڑوں سے نکل کر شہروں میں آ چکی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ اس میں، آپ جانتے ہیں کہ پڑھی لکھی جو خواتین ہیں وہ اپنی جان دے رہی ہیں۔ ایک خاتون جو 2 بچوں کی ماں تھی، اس نے کراچی میں جو چائنیز ہیں ان پر خود کو حملہ کیا ہے۔ تو آپ اس کی جو تبدیل ہوتی بلوچستان کی جو عسکریت پسندی اور تبدیل ہوتی جو مسلح کارروائیوں کی جو نوعیت ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بخوبی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کس قدر پیچیدہ، کس قدر الجھ گیا ہے، اور یہ کس قدر حکمت کا، تدبر کا تقاضا کر رہا ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت اس حوالے سے، اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے بدعنوانی کا بلوچستان میں خاتمہ کرے، جو بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کوئی لوگ ایسے ہیں جو کہ آئین سے ماوراء کسی بھی قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے، بلوچستان کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو عام آدمی کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا معاملہ فوری طور پر حل ہونا چاہیے۔ جب یہ معاملہ وہ ہیں، یہ معاملات وہ ہیں، یہ مسائل وہ ہیں جو کہ ایندھن کا کام کر رہے ہیں بلوچستان میں عسکریت پسندی کو بڑھانے کے حوالے سے۔ جب آپ ایندھن روکیں گے تو کیا ہوگا؟ جو آگ کا الاؤ جل رہا ہے اس وقت، وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ دوسرا جو بلوچستان کے حوالے سے ہمیں یوں لگتا ہے، اور یہ بڑی حد تک بات درست لگتی ہے، کہ بلوچستان میں شناخت اور خود مختاری کا معاملہ ہے۔ اب معاملہ محض یہ نہیں رہا کہ یہ دہشت گرد کارروائی ہو رہی ہے، ریاست کے خلاف لڑا جائے، حکومت کے خلاف لڑا جائے۔ اب معاملہ یوں ہے کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنی شناخت چاہتے ہیں، وہ خود مختاری چاہتے ہیں۔ جب تک آپ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ایڈریس نہیں کریں گے تو لگتا یوں ہے کہ یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ پھر ایک دفعہ پھر کہا جائے تو یہ شاید غلط نہ ہوگا کہ ہمیں یا حکومت کو ملٹی ڈائمینشنل جو ہے پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو طاقت کا استعمال ہے وہ بھی ہونا چاہیے، مگر طاقت کے استعمال سے کہیں بڑھ کے جو بلوچستان کے مسائل ہیں، جس میں جیسے ذکر کیا کہ کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، اور وہاں پہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، یہ تمام جب مسائل حل نہیں ہوں گے اس وقت تک بلوچستان کی جو میں جاری جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں وہ رک سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ طاقت کا استعمال
ہمیشہ عارضی نتائج پیدا کرتا ہے۔ جب بھی آپ کہیں طاقت کا استعمال، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں جہاں طاقت کا استعمال ہوا وہاں مستقل فوائد نہیں سمیٹے گئے، بلکہ طاقت کے استعمال کے بعد بات چیت کا عمل شروع کیا گیا، ریکنسٹرکشن کا عمل شروع کیا گیا۔ اس کے بعد ہی جو مسائل ہیں، کسی علاقے میں شورش ہے یا کہ مسلح جدوجہد ہے، اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔